آئیے خداوند کی معتبر آواز کو سنیں، خداوند کی زندگی بخش آواز، اور یاد رکھیں کلام کو سن کر عمل میں لانا ایک مبارک بات ہے۔ حسین زندگی ہے وہ، خوبصورت زندگی ہے وہ جو کلام کو سنتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے۔ وہ زندگی ایک عادی مجرم ہے جو کلام تو سنے پر اس پر عمل ہاں، یہ ایسا ہی عادی مجرم ہے۔ یعنی بہت سے لوگ انہیں عبادت میں جانا اچھا لگتا ہے، عبادت شوق سے کریں گے، عبادت پر جانا انہیں اچھا لگتا ہے، پر کلام پر عمل کرنا انہیں عبادت میں جانے کی عادت ہے، اچھی عادت ہے، پر اس میں مجرم پن کیا ہے؟ کلام پر عمل۔ تو اس لیے ایسا عادی مجرم نہیں بننا کہ ہم عبادت پر تو آئیں اور عبادت میں آ کر کلام سنیں اور کلام سن کر اس پر عمل نہ کریں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ کیا ہے؟ ایک عادی مجرم ہے جو کچھ سنتے ہیں، جو کچھ آپ سنتے ہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے کلام مقدس میں سے روح القدس کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں، خدا روح کے تعلق سے۔ اس سے پہلے ہم نے کون کون سی باتیں سیکھی؟ روح القدس، یسوع مسیح کا جی اٹھنا کے بعد، ریزریکشن کے بعد ہم نے روح القدس کو سیکھنا شروع کیا ہے، اور روح القدس کو ہم نے سیکھا کہ کیوں ضروری تھا روح القدس کا نزول۔ بولیے جی، کیوں ضروری تھا؟ پھر ہم نے اس کے بعد سیکھا کہ جنہیں حاصل ہے ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، جنہیں حاصل ہے وہ نعمتوں تک کیوں نہیں پہنچتے۔ ہم ساتھ چلتے چلتے کچھ علمی تعلیمی باتیں بھی سیکھیں گے، اور 14واں باب جو پہلے کرنتھیوں کا 14واں باب ہے، اس میں سے ایک کوسچن، ایک اعتراض بڑا کامن ہے، اسے سیکھیں گے کہ اس کا جواب ہم کیا دیں۔ اگرچہ یہ میرے یوٹیوب شو میں بھی یہ سوال موجود ہے، اقصا نے ہوسٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، مگر آج اسے ہم مزید ڈیٹیل کے ساتھ سیکھیں گے۔ اور اگر میں آپ سے یہ کوسچن کروں، اینگلیکنز کا، پروٹیسٹنٹس کا، ادر دین پینٹیکاسٹلز کا آپ پر سوال ہے، اور کوسچن یہ ہے کہ جس وقت، جس 10ویں دن یا 50ویں دن زندہ ہونے کے بعد، 10ویں دن آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد روح القدس نازل ہوا، وہ زبانیں جو 120 کی جماعت بول رہی تھی وہ سب کو سمجھ آ رہی تھی، پر آج جو زبانیں ہم بولتے ہیں وہ سمجھ
کیوں نہیں آتی؟ اس لیے ہم پروٹیسٹنٹس، اینگلیکنز، ہائر اینگلیکنز اور جتنی بھی امریکن ریفارمڈ ڈینومینیشنز ہیں وہ آپ پر آبجیکشن کرتی ہیں کہ آپ جو روح القدس بیگانہ زبانیں بولتے ہو آج سمجھ کیوں نہیں آتی، جبکہ جس دن نازل ہوئی اس دن سمجھ بولے آج کیوں نہیں آتی؟ اس کا پروف میں آپ کو دیتا ہوں۔ اعمال کی کتاب 2 باب نکال لیا جی، 5ویں آیت سے لے کے 9ویں آیت تک پڑھیں۔ اور لوگ دنگ ہو گئے کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں، ہو کر کہنے لگے کہ دیکھو یہ لوگ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ جی جی آمین۔ آگے وہ ساری زبانوں کا ذکر اور قوموں کا ذکر ہے، اور پھر لکھا آگے 8ویں آیت میں، پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے وطن کی بولی سنتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جب پہلے بار نازل ہوا تو سب کو سمجھ آ رہی تھی، آج جو آپ بولتے ہیں وہ آپ کو خود سمجھ نہیں آتی، تو بولتے کیوں ہیں؟ تو آج سمجھ نہیں آئے گی تو پہلے کیوں سمجھ آئی؟ یہ خدا بدلتا کیوں رہتا ہے؟ کبھی کہتا ہے سمجھ آئے گی، کبھی کہتا نہیں آئے گی، پہلا سمجھ دے دی ہم سمجھ چک لئی۔ یہ جو سوال ہے نا اس کا جواب آپ کو پتہ ہے، ہمارے بہت سے پینٹیکوسٹل، بڑے غور سے سن لیجئے گا جی اس جواب کو اور پلے باندھ لیجئے گا، پڑھے لکھے بچے تو بڑے ہی غور سے سنیں، ٹھیک ہے جی؟ ورنہ جب یہ اینگلیکنز آپ سے بولیں گے نا یونانی لفظ گلاسو لالیا تو آپ کو کخ سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ اس کی پروننسیشن ہی وہ غلط کرتے ہیں۔ یہ گلاسو لالیا نہیں ہوتا، ہم نے اس کا مطلب ہے غیر زبانیں۔ اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے نا کہ اس وقت سمجھ آ رہی تھی تو اب کیوں نہیں آ رہی جو آپ بولتے ہیں، اس لیے آپ نہ بولا کریں، تو آپ نے اگلا جواب پتہ کیا دینا ہے کہ اس وقت سمجھ آنی چاہیے تھی۔ کیا بولیں گے؟ اس کا اگلا جواب سوال ہوگا، اس کا اگلا سوال کیا ہوگا؟ کیوں سمجھ آنی چاہیے تھی، اور آج کیوں نہیں سمجھ آنی چاہیے، آج کیوں نہیں سمجھ آ رہی، اس وقت آ رہی تھی۔ تو آپ نے کہنا ہے حوصلہ رکھو، جواب دینے یہاں سی تانوں، ٹھیک ہے؟ اب سنیے جی، ہم نے یہاں پر پڑھا کہ اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے، سب گلیلی ہیں، اپنے اپنے وطن کی کیا کرتا ہے جی؟ بولی سنتا ہے، اور سب کون ہے؟ گلیلی ہیں، اور اپنے اپنے وطن کی، حالانکہ اس میں پارتھی ہیں، مادی ہیں، الامی ہیں، مسوپتامیان ہیں، یہودیہ ہیں، مگر سب کو سمجھ آ رہی تھی، اور سب بیگانہ زبانیں ہی بول رہے تھے۔ غیر زبانیں، سنیے گا لفظ، سب غیر زبانیں بول رہے تھے، اور بولنے والوں کے لیے بیگانہ تھی۔ بات کو غور سے سمجھیے گا، غور سے سمجھیں گے تو سمجھ آئے گی، ایسے سمجھ نہیں آئے گی۔ سننے والوں کے لیے کیا تھی؟ غیر زبانیں۔ کون سی زبانیں؟ بولنے والوں کے لیے کون سی تھی؟ بیگانہ زبانیں، ٹھیک ہے؟ بیچارہ ایڈے پزل ہو جانا، اس نے اسی میں گھوم جانا کہ کوئی حکمت بھی گل کرے گا۔ آپ سنیں،
بولنے والوں کے لیے بیگانہ زبانیں تھی، سمجھنے والوں کے لیے غیر زبانیں تھی کہ یہ غیر زبان کیسے بول رہا ہے۔ آپ کو بھیجا جائے فرانس، کہاں بھیجا جائے؟ جانا ہے پیرس کو کہنا ہے۔ اگر آپ کو فرانس بھیجا جائے اور آپ وہاں دعا کرتے کرتے فرینچ بولنے لگ جائیں، کون سی زبان؟ فرانس فرینچ بولتا ہے، ان کو سمجھ آ رہی ہوگی آپ کے پلے پر آپ بول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چل کے اس کو اور مزید ڈیٹیل سے سیکھتے ہیں۔ اب سنیے جی، آپ نے پہلا سوال کرنا ہے، پہلے سمجھ آنی چاہیے تھی، اگر سمجھ نہ آتی تو 11ویں آیت پڑھیں زور سے۔ ہاں، اب اگر سمجھ نہ آتی، سنیے جی، اگر سمجھ نہ آتی تو کون کہتا؟ جیسے پولس رسول کہتا ہے نا کہ کون تیری دعا پر آمین کہے گا، ہے نا؟ اگر سازوں سے اس نے کہ اگر ساز بج رہا ہو اور اس کی آواز ہی سمجھ نہ آ رہی ہو، یا کوئی دعا کر رہا ہو اور اگلے کو سمجھ نہ آ رہی ہو، تو کون تیری دعا پر آمین کرے گا؟ اب اگر سمجھ نہ آتی تو کون کہتا؟ بولو، خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ اگر سمجھ نہ آتی، پہلی بار آنا، سمجھ میں آنا ضروری تھا۔ پہلے بات سن لیں، کوئی سوال اٹھائے آپ نے فوراً سے کہنا ہے پہلی۔ اچھا، دوسری بات ہم نے یہ پڑھی کہ اگر انہیں سمجھ ہی نہ آتا، یہ بیگانہ زبانیں ہوتی، غیر زبانیں نہ ہوتی تو سمجھ بالکل نہیں آنا تھا۔ اچھا، اب بائبل مقدس میں نئے عہد نامہ میں جو یہاں غیر زبانیں اوپر لکھا ہے نا 4 آیت میں، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے، اور کون سی زبانیں؟ غیر زبانیں۔ جب آپ اس کے علاوہ شاید ایک اور جگہ پر غیر زبان کا لفظ آیا ہے، باقی پورے 14ویں باب میں کوئی 7، 8، 9 مرتبہ غیر زبانی لفظ آیا، بلکہ بیگانہ زبان۔ اب غیر زبان کے لیے جو انگلش ترجمہ ہوا ہے وہ ادر ٹنگز ہے۔ غیر زبان کے لیے کون سا ترجمہ ہوا ہے؟ ادر ٹنگ کا مطلب ہے دوسری زبان، مگر جو بیگانہ زبانیں ہیں اس کے لیے انگلش ٹرانسلیشن کیا ہوئی ہے؟ ان نون ٹنگز۔ سمجھ آئی ہے جی؟ غیر زبان کے لیے انگلش ترجمہ کیا ہے؟ پڑھے لکھے بچے ذرا زیادہ توجہ دیں، بعد میں دوسرے کلام سنانے ہیں، انہوں واسطے بھی کلام۔ غیر زبانوں کے لیے انگلش لفظ کون سا آیا؟ ادر ٹنگز۔ بیگانہ زبانوں کے لیے انگلش لفظ کیا آیا؟ ان نون۔ کا کیا مطلب ہے؟ جو کوئی جانتا ہی، جو کوئی سمجھتا ہی، ان نون۔ اور ادھر کا مطلب اور ان نون کا مطلب فرق ہے۔ ادھر کا مطلب دوسری، اور یہ جو بول رہے تھے یہ کون سی زبانیں بول رہے تھے؟ وہ جو باہر کھڑے تھے، میسوپوٹامین، یہودیہ، کپودیا، اور پتہ نہیں کون کون سی وہاں لوگ تھے، یہاں سب لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے؟
समझ में आई तो बयान तो बोले कि खुदा के बड़े बड़े कामों का क्या है जी। इसीलिए जब पतरस रसूल ने कलाम सुनाया, पतरस रसूल ने बयान किया, तो दिलों पर क्या लगी? हाँ, चोट लगी। वो कह रहे हैं नशे में हैं। उन्होंने कहा शायद ताजा में के नशे में हैं। अब सुन लीजिए जी, ये बात यहां पर क्लियर हो गई है कि वो जो जुबानें बोल रहे थे वो समझ आ रही थी, और उनका समझ में आना इसलिए जरूरी था क्योंकि पहली बार नाज़िल हुई थी, और जब तक समझ में ना आती तब तक कोई ना कहता कि खुदा के, जोर से बोले, खुदा के कामों का क्या है? बयान है। ठीक है जी। तो अब जो जुबानें उस वक्त बोली गई उनका समझ में आना इसलिए जरूरी था क्योंकि पहली बार नाज़िल हुई, समझ में ना आती तो लोगों के लिए। हां, अगर सुने, एक और बात सुने, हिकमत की बातें हैं, ध्यान से सुने। अगर तर्जुमा भी कर रहे होते, अगर रसूल इसका तर्जुमा भी करके बताते, तो जेड़े अज कहंदे ने बागे नहीं जाना, मैं ना मानू, उन्हें तर्जुमा भी नहीं सी मनना। सुनाओ फिर, मनना सी? वो नहीं मानना था उन्होंने। अब आते हैं किस तरफ कि आज समझ क्यों नहीं आती? आज समझ, तो इसकी तो बाइबल भी गवाही दे रही है। हां जी, इसकी तो बाइबल भी गवाही दे रही है। दूसरी आयत पढ़ें 14वें बाब की। अगर समझ नहीं आ रही तो हम क्या करें? बाइबल कह रही है, हमने थोड़ी कहा। पढ़ दें पहली दूसरी आयत। एक मिनट, सबने निकाल लिया जी? पढ़ दें। हाँ, हालेलुया। क्या कह रहा है पौलुस रसूल? जो बेगाना जुबानों में, और यहां गैर जुबानें लफ्ज आया है या बेगाना जुबानें? बेगाना। जो बेगाना जुबानों में बातें करता है वो किससे बातें करता है? क्योंकि वो अपनी रूह के वसीला से, क्या लिखा है? भेद की बातें कहता है। क्योंकि इसलिए कि उसकी, बोलो, तो हमसे क्यों बात करते हो? हमसे क्यों ऑब्जेक्शन करते हो? हम पर क्यों इल्जाम लगाते हो कि उसकी कोई नहीं समझता? क्यों क्वेश्चन उठाते हो? अगर बाइबल की समझ नहीं आती, अगर मुखालफत ही करनी है, मुखालफत बराए मुखालफत ही करनी है और कलाम को नहीं समझना, तो भाई फिर ये यही बात है। मैंने आपको कहा ना, सुने, अगर वो तर्जुमा भी करके बता रहे होते, जरूर था कि वो खुद समझते। ये ऐसी ही बात है। कौम बनी इस्राएल के साथ खुदा चलता रहा, समझ आई है जी? खुदा उसके साथ साथ था ना, कौम के साथ साथ खुदा था, पर खुदा नजर जब मुजस्सम होकर आया, माना खुदा है, माना खुदा का बेटा है, तो वो तर्जुमा करके बताते, तो भाई हम ये कह रहे हैं, तो क्या मानते? कभी नहीं मानते कि खुदा ने पाकरू भेजा है। इसलिए खुदा ने कहा, लो भाई, मैं वो काम करने लगा हूं
تم خود ہی سمجھو. بولیں گے یہ؟ ہاں بولیں گے؟ سمجھو گے؟ ہاں. پھر خدا نے کہا چل پھر سمجھ میں انہی کو دوں تاکہ یہ کل کو اعتراض نہ کریں. آج کیوں نہیں سمجھ آتی یہ بھی کلام نے بتا دیا. سمجھ آئی چیز؟ یہ بھی کلام نے بتا دیا ہے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا. اچھا یہ ٹو وے ہے. کیا ہے؟ ٹو وے ہے. جیسے میں نے شروع میں مثال دی, اگر کوئی فرانس چلا جاتا ہے اور فرانس میں جا کر منادی کرنا چاہتا ہے, اور یہ لٹرل واقعہ ہو چکا ہے, یہ حقیقت میں واقعہ ہو چکا ہے. پتہ کیا؟ بہت پرانا واقعہ ہے. کوئی مشنری تھا, فارنر مشنری, اب پتہ نہیں امریکہ کا تھا یا کس ملک کا تھا, وہ افریقہ چلا گیا. افریقہ کے کسی ملک میں جہاں کی زبان اسے نہیں آتی تھی, رویا تھی اسے, اس نے جانا تھا کلام سنانے. ایسے یہ ہوا کہ شاید وہاں مترجم مل جائے. جیسے آج یہاں انگریزی کے بہت سارے مترجم ہیں نا, ترجمہ کرنے والے ہیں, ہر ملک میں مل جاتے ہیں انگریزی کے ترجمہ. دیکھیں خدا گواہیوں کے ساتھ کام کرتا ہے, ایسے نہیں کام کرتا, گواہیوں کے ساتھ. وہاں کوئی ترجمہ والا نہیں تھا. اس نے وہاں پر رو رو کے دعائیں کرنا شروع کر دی. کیسے؟ اور بیگانہ زبانوں میں. جب اس نے بیگانہ زبانوں میں دعا کرنا شروع کی تو وہ جو بیگانہ زبان تھی پتہ کون سی تھی؟ نیٹو لینگویج, لوکل لوگوں کی زبان تھی, اور وہ حیران ہو گئے تھے کہ یہ تو ہماری زبان بول رہا ہے. اس کے لیے بیگانہ زبان تھی, سمجھنے والوں کے لیے غیر زبان تھی. اور وہ سارے کے سارے قریب آ گئے. کسی نے کوئی ٹٹی پجی انگریزی چ میرے انگر دا سی, انہیں ٹٹی پنجی انگریزی چ دس دس کر کے نا انہوں سمجھا دیتا کہ سانو سمجھ, یا اشاروں سے سمجھا دیا ہوگا. ہاں ایسے سمجھا دیا. ہم گونگیاں میں بھی سمجھا لی دا نا, جانور سمجھ جاندے تو انسان کو سمجھانا. دس از ٹرو اسٹوری, یہ ریئل واقعہ ہے. اب یہ ٹو وے کیوں لکھا ہے؟ طرح طرح کی زبانیں. زبانوں میں ہم کتنے لوگ ہیں؟ آپ اپنے اندر ہی اسی کلیسیا میں دیکھ لیں, کتنے لوگ ہیں جو 3 4 5 لفظوں سے زیادہ دعا نہیں کر سکتے. اتنی ہے ان کی بیگانہ زبان, اتنی ہے بس. آگے زبانیں نہیں بڑھی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بڑھائی نہیں. ان کی مصروفیت اتنی ہے کہ وہ آگے بڑھنا نہیں چاہتے, لفظ اور نہیں لینا چاہتے. 4 5 6 8 10 لفظ گھما گھما کے وہی بولتے جاتے. یہ نعمت نہیں لیتے طرح طرح کی زبانوں کی. پھر زبانوں کے ترجمے کی نعمت لینا پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ کس سے باتیں نہیں کرتا؟ ہاں جی, آدمیوں سے نہیں کرتا بلکہ خدا سے. اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا. تو سوال کیوں اٹھایا ہے؟ آبجیکشن کیوں کرتے ہو کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا, جبکہ بائبل بھی کہتی ہے کہ اس کی کوئی. اور پہلے اس لیے سمجھ آ رہی تھی, پہلے اس لیے سمجھ آنی تھی اور آنی بھی چاہیے تھی کہ وہ اپنے کانوں سے سنیں, ہے نا, اور آنکھوں سے دیکھیں اور معلوم کریں. بیٹا مجسم ہوا, کسی نے مانا بیٹا مجسم ہوا ہے. کتنی ڈینومینیشنز ہیں بیٹے کا انکار کرتی ہیں. ہاں, اور یہ تو ایگزامپل, موٹی ایگزامپل ہے آپ کے سامنے. خدا مجسم
ہو کر اس دنیا میں آیا. مانا یہودیوں نے؟ نہیں مانتے. وہ کہتے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ راخ الہیم ہے وہ، واحد ہے وہ، اور کوئی اس کا شریک. یہ آپ کے کزن بردر مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. تو پھر آپ کیوں؟ تو اس لیے اگر آپ کو اتنا ہی ایتھنٹسٹی چاہیے، اتنا ہی سب کچھ ایسا چاہیے جیسا بائبل میں لکھا ہے کہ پہلے سمجھ آ رہی تھی تو اب بھی سمجھ آنی چاہیے، تو پھر اج دا جڑا بندہ شادی کرتا ہے نا، آج کا لڑکا جو شادی کرتا ہے یا آج کی کوئی لڑکی شادی کرتی ہے، تو اسے پتہ کیا کہنا چاہیے؟ نہیں خداون. بندہ یہ کہے نہیں خداون پال ہمیں کار آپریشن میرے سامنے پسلی کڈ تے ہوا بنا، میں نہیں مننا ورنہ اے ہوا وہ میری نہیں ہوں، اے پتہ نہیں کدھر آئی ہے، اے ہوا ادھر جانی سی ادھر میرے لا گئی ہے، میری ہوا مینوں دے اور میری پسلی چو کڈ. تو یہ ہوا قبول کر لیتے ہو تو یہ بھی قبول کر لو بھائی. پہلے سمجھ آتی تھی، اب اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہے. یہ خدا کا پاک روح ہے، خدا کا الہام ہے، یہ بیگانہ زبانیں ہیں. اور ایسی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. میں کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح پھر اگر ایسے ہے تو پھر اور بہت سارے کام ہیں جو بائبل مقدس میں ایک ہی بار. اور یاد رکھیں خدا اپنا یقین ایک بار کرواتا ہے، بار بار اپنا یقین نہیں کرواتا خدا کہ وہ ہر بار اپنا یقین کروائے. کیا احمقوں کا سوال تھا. صلیب پر جب یسوع تھا تو یہودیوں کے ایمان لانے کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ بولیں سب بولیں. نیچے اترا تو میں کیا کروں گا؟ یہودی کہہ رہا ہے تو نیچے اترا تو پھر ہم یقین کریں گے. کیوں؟ وہ جو اتنے معجزے انگنت معجزے ہوتے ہیں ان پر یقین نہیں کیا تم نے. تمہارے تو اندر اتنا بڑا معجزہ ہوا، 4 دن کا مردہ زندہ ہوا، جبکہ 4 دن کے لیے تمہارا کیا خیال ہے؟ چوتھے دن روح کہاں جاتی ہے؟ 3 دن تک کہاں ہوتی ہے؟ زمین پر گھومتی رہتی ہے روح، خوار ہوتی رہتی ہے 3 دن تک، اور چوتھے دن کہاں پر جاتی ہے؟ تو تمہارا تو یہ خیال بھی یسوع مسیح نے توڑ دیا. تمہیں تو یہاں بھی یسوع مسیح نے شرمندہ کیا کہ چوتھے دن کیوں زندہ کیا. حالانکہ خبر کس دن پہنچی تھی یسوع کو؟ پہلے دن ہی پہنچ گئی تھی، پر یسوع ٹھہرا رہا. اس نے کہا صبر چلنے ہیں. تو کس کس کا جواب دیں ہم ہیں؟ تو جب تم اس طرح کی باتیں نہیں مان رہے تو صلیب سے اتروا رہے ہو، کفارہ رکوا رہے ہو. ہوشیاری دیکھیں ابلیس کی، مکاری دیکھ رہے ہیں ابلیس کی کہ یہ صلیب سے نیچے آئے اور بنی نوع انسان کا کفارہ. ہاں پر وہ کفارہ دینے آیا تھا. ہاللیلویا. سو یہ اس پہلے سوال کا جواب ہے.